بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو اس علم سے جو آج انسان نے اپنی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے حاصل کیا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں روحانیت کے حوالے سے ڈسکشنز کا، ڈیلیبریشنز کا آغاز کیا، اور آپ کے فیڈ بیک سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے لوگوں کا اس ڈومین کو جاننے سے، لہٰذا وی آر ایکچولی ایکسپینڈنگ دا ڈسکشنز آن دس ڈومین ان ویریس ڈائمینشنز۔ مختلف انداز کی معلومات ہیں، مختلف انداز کے حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے مختلف علم کے سمندروں سے گویا موتی چن کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے ڈسکشن کو روحانیت کے موضوع پہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج روحانیت کے حوالے سے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو شروع کریں گے، اور وہ موضوع ہے قلب، دا ہارٹ، دل، فؤاد، لب۔ یہ وہ تمام الفاظ جو قلب کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہارٹ کے علاوہ۔ گفتگو کریں گے اس موضوع پہ۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز ڈاکٹر عمران محمد صاحب، کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں، ٹرینر ہیں، ہپنوٹسٹ ہیں، NLP ٹرینر ہیں، اور دین و دنیا کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایوڈ اسکالر ان اس فیلڈ، دین و دنیا کے معاملات کے انطباق میں آپ کی گہری دلچسپی ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ جناب طارق صدیقی صاحب، پروفیسر طارق صدیقی، انجینئر ہیں آپ کوالیفیکیشن کے حوالے سے، اور پروفیسر ہیں، اور روحانیت کے معاملات پر روحانیت نصابی اور اکتسابی دونوں انداز میں آپ کے زیر مطالعہ اور زیر تصرف ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایوڈ کرسچن اسکالر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ کا تعلق ہے، ریسرچ میں آپ دین و دنیا کے حوالے سے مصروف رہتے ہیں۔ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ، تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوع صاحب، ایجوکیشنلسٹ ہیں، انجینئر ہیں آپ بھی بائی کوالیفیکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسٹرالوجی، پامسٹری اور دوسرے مخفی علوم پہ بھی عبور رکھتے ہیں۔ I welcome all of my distinguished guests in the show۔ ناظرین، جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو کئی باتیں جس کو ظاہر ہے ہم ایکسپلور کریں گے اس پروگرام میں، لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، جب ہم دل کے حوالے سے گفتگو کبھی بھی شروع کرتے ہیں تو ایک ڈفرینس جو سب سے پہلے ہمیں کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، اور گویا یہ دماغ جو ہے وہ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی مشین ہے، اور اس دماغ کے ساتھ جو میٹا فزیکل چیز منسلک ہے، جس کو ذہن کہا جاتا ہے، جس کو مائنڈ کہا جاتا ہے، عمومی طور پر یہ خیال اور تاثر پایا جاتا ہے کہ جو تو فیکلٹی آف تھاٹ ہے، جو فیکلٹی آف ریزننگ ہے، جو عقل و شعور اور تدبر کرنے کی صلاحیت انسان میں ہے، اس کا مرکز یہ دماغ اور ذہن ہے۔ ہم اپنے اس ڈسکشنز میں آپ کے سامنے حیرت انگیز حقائق لائیں گے جس کو آج سائنس ثابت کر رہی ہے، کیونکہ یہ حقائق یہ ہمیں بتائیں گے، اور آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ کس انداز میں سائنس آج اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ دراصل خیالات کا منبع دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا، ڈیلیبریشنز میں آگے جاتے ہوئے ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، دل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو فزیولوجیکلی دل ایک عضو ہے انسانی جسم میں، اور جو ہمارے سینے کے تقریباً تھوڑے سے الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور یہ دل ہی ہے جو انسان کے جسم میں خون کو پمپ کرتا ہے، واپس جب خون آتا ہے تو دل کے ایک حصے میں وہ خون جمع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھیپھڑوں کے ذریعے اس خون کو صاف کر کے دل کے دوسرے حصے کے ذریعے اس بلڈ کو سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے انسان کے پورے جسم میں۔ یہ تو دل کا وہ رول ہے کہ جو ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے، اور جو ہیومن فزیولوجی کے حوالے سے جو انسان کی ریسرچ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دل ایک پمپ ہے، اور اس پمپ کا کام یہ ہے کہ وہ خون کو صاف کرے اور دوبارہ
جسم کی شریانوں میں چھوڑ دے. ناظرین، اس رول کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی جذباتی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دل کے حوالے سے بہت سے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق ہمیں دل سے ملتا ہے. ہم نارملی اس طرح کے محاورے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کام تو میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، میرا دل نہیں مان رہا. دو دلوں کا ملاپ، ہم جب محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دو دلوں کے ملاپ کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ دل سے نہیں دماغ سے کام لو، فلانا شخص بے حد بہادر اور شیر دل ہے. یعنی یہ جو محاورے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جس میں دل کو استعمال کیا گیا ہے اور شیر دماغ نہیں کہا گیا، شیر دل کہا گیا. تو آج ہم دیکھیں گے اپنے اس ڈسکشن میں، آگے ڈسکشنز میں، کہ کس طرح سے واقعی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو عمومی طور پر جن کو ایٹریبیوٹ، جن کا تعلق ذہن سے بنایا جاتا ہے لیکن دراصل وہ معاملات دل سے متعلق ہے. سر، آپ کا دل کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو میٹا فزسٹ تھے، جو مائنڈ سائنس اسپیشلسٹ تھے، وہ 50-60 سال سے اس ریسرچ کے اوپر تھے کہ جو مذاہب بات کر رہے ہیں ریفرنسز کی دل کے اوپر، تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو ایک دماغ کے اندر جو برین ہے، جس کو ہیڈ برین کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور جگہ ضرور ہے جہاں سے کچھ سگنل سے انفارمیشن آتی ہے. اچھا، جب وہ مائنڈ اور برین کی ڈفرینس کا ہوا، برین تو ایک آرگن ہے، جیسے آپ نے دل کو کہا کہ ایک آرگن ہے، دھڑک رہا ہے، اس طرح ایک برین بھی ایک آرگن ہے جو دھڑک رہا ہے اور نروس سسٹم کے اندر اس کا ایک پورا کردار ہے. وہ جو پروسیس تھا، جو اس کے سگنلز کے اوپر، جو اس کے جو الیکٹرو کیمیکل سگنلز کے اوپر جو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، جو باڈی پرفارم کرتی ہے، اس کی پروسیسنگ کے اوپر جا کے تلاش شروع ہوئی کہ یار یہ کام کون کرتا ہے. یہ تو اس نے تو سگنل بھیج دیا لیکن یہ کام کون کرتا ہے. تو پھر اس طرف ریسرچ گئی کہ جو ہمارا جو مائنڈ ہے بیسیکلی وہ اس پروسیس کا نام ہے کہ جو کہ ہمارے جسم کے ہر سیل کے اندر کمپلیٹلی موجود ہے. اور اب جب جینیٹکس نے بھی جب گئے اور وہ ڈی این اے کے لیول پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ جی تمام کا تمام بلو پرنٹ جو ہے وہ انسان کا، وہ اس کے ہر سیل میں موجود ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن مائنڈ برین تک مقید نہیں. مائنڈ جو ہے وہ باڈی کے ہر سیل کے اندر کمپلیٹ مائنڈ موجود ہے. باڈی کے ہر سیل کے اندر کمپلیٹ مائنڈ موجود ہے. اب بات اس سے بھی زیادہ آگے بڑھی کہ جب باڈی کے اندر اگر یہ ہر پورا موجود ہے تو کیا اس کو صرف یہی برین چلا رہا ہے یا کوئی اور بھی ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کو کچھ سگنلز ملتے ہیں، یا کوئی اور بھی جگہ ہے جہاں کے اوپر کچھ چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر چینجز ہوتی ہیں، چاہے وہ موڈ چینجز ہوں، چاہے وہ ایموشن چینجز ہوں، چاہے وہ ایکشن چینجز ہوں، یعنی عمل کا بھی کوئی تبدیلی ہو. وہاں پہ جب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی ریسرچ جو ہے وہ آئی ہے وہ مذاہب کی ہی روشنی سے جو ہے وہ آئی ہے، کہ انہوں نے جب یہ بات نوٹ کی کہ ہر جگہ، جیسا آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بتایا کہ جی پروگرام کے میں کہ قلب کی بات ہو رہی ہے، دل کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ شیر دل کہا جا رہا ہے، اور کمزور دل کی بات ہو رہی ہے، مضبوط دل کی بات ہو رہی ہے. تو ناؤ سائنس ہیز کم اپ ٹو، اور جو اب میڈیکلی جو ہے وہ ثابت ہوا جب انہوں نے اپنے ڈیٹیکشنس، اپنے ایکوپمنٹس، بایو فیڈ ایکوپمنٹ سے بھی اس کو جو ہے وہ چیک کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے 2 دماغ ہیں، ہمارے 2 برین ہیں. ایک برین جو ہمارا یہاں پہ ہے اور ایک برین جو ہمارا یہاں پہ ہے. ڈاکٹر صاحب، میں بریک لوں گا کیونکہ یہ تو آپ نے ایک ایسی بات بتائی ہے اور اس سے ظاہر ہے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور ناظرین، بریک سے پہلے صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ اب جس پیراڈائم میں ہم موجود ہیں وہ یہ ہے کہ دماغ، مائنڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ذہن، وہ صرف اس بھیجے تک، اس برین تک محدود نہیں ہے، بلکہ جسم کے ہر سیل میں ایک مائنڈ موجود ہے. اور دل اس مائنڈ سے کس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے، وی ول بی ڈسکسنگ اٹ آفٹر اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں ظاہری طور پر اس موضوع کا ادراک ہم سب کو ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں ایک دل موجود ہے جو دھڑک رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے آج کے اور آنے والے ڈسکشن میں اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ دل محض دھڑکنے کا ہی کام نہیں کر رہا، محض سرکولیٹری سسٹم کو بحال
رکھنے کا ہی کام نہیں کر رہا، بلکہ جس انداز میں مذاہب میں اس دل کی اہمیت اور حیثیت کو بیان کیا گیا ہے، آج کی ماڈرن سائنس بھی ہمیں دل کے حوالے سے حیرت انگیز ڈیٹا فراہم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، سر یو بینگ اے میڈیکل پریکٹیشنر، آپ ٹھیک ہے سرکولیشن والا معاملہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن فزیولوجیکلی یہ دل کیا صرف سرکولیٹری آرگن ہے یا پھر کچھ اور بھی ہمیں آج سائنس بتا رہی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا؟ جو تحقیق اب تک ہوئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ دل جو ہے اس کی ایک بہت زیادہ انرویشن ہے، اس کے پاس اس کی طرف بہت بڑی تعداد میں نروز جاتی ہیں اور 40,000 نیورونز اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ دل میں 40,000 نیورونز موجود ہیں، جی ہاں، یعنی عموماً تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دماغ میں صرف نیورونز موجود ہوتے ہیں، وہاں دل میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف اس کی ایک اپنی بھی آٹو ریگولیشن ہے، اور اس میں دیکھا گیا کہ جو ہم ایموشنز اور تھنکنگ، جو دو انسان کے سوچنا، اور تو اب اس میں جو اب تک کی جو رائے ہے سائنٹسٹ کی وہ یہ کہ دماغ کے ایک اندرونی حصے میں ایک لمبک سسٹم ہے جو ایموشنز کا سینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لمبک سسٹم کے چند جو ایریاز ہیں جیسے میگڈیلا ہے، اس کی انرویشن، اس کا جو کنیکشن ہے ہارٹ سے بہت بڑی تعداد میں نروز اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور وہی سیٹ ہے ایموشنز کی۔ اچھا، میں ناظرین کے لیے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو امائگڈلا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس کو نارملی دماغ میں جو ایموشنل پروسیسنگ کا سینٹر ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور خوف، غصہ، غم، خوشی اور اس طرح کے تمام وہ کیفیات جو انسان کی جذباتی جن کو کیفیات کہا جاتا ہے، اس کا ماخذ اس امائگڈلا کو سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امائگڈلا اپنے سگنلز کسی انداز میں دل سے وصول کر رہا ہے؟ اس کا مطلب جو نمبر آف نروز جو دل سے امیگڈلا کی طرف جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں بنسبت جتنی نروز واپس آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، مطلب جانے والے راستے، سڑکیں زیادہ ہیں، آنے والی سڑکیں کم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے جو کنکلوژن اخذ کیا جا رہا ہے وہی کیا جا رہا ہے کہ ہارٹ سے کچھ انفارمیشنز اوریجنیٹ ہوتی ہیں جو ٹورڈز دا برین جا رہی ہیں، انسٹیٹ کے برین سے ہارٹ کی طرف آ رہی ہیں۔ مطلب ہارٹ برین کو کنٹرول کر رہا ہے کہ برین ہارٹ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تو اب یہ جو سوال ہے کہ اصل جو انسان کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کا جو اصل منبع ہے، جو سارے کنٹرولز ہیں اس کے، جو دماغ کا جو کنٹرول ہے وہ دماغ کے اندر ہی ہے کہ اٹ اسٹارٹس فرام دا ہارٹ۔ یہ برین ہارٹ کا جو نیا کانسیپٹ آ رہا ہے اس میں یہی جو انیٹمیکل چند شواہدات ہیں اس کی ابتدائی یہ چند باتیں ہو رہی ہیں، ابھی اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہوئی، ابھی تو ہم اسی پرانے جو ریسرچ ہے اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں کہ لمبک سسٹم ہی سینٹر ایموشنز کی۔ اب اس میں ایک بنیادی بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے جو ایموشنل پروسیسز ہوتے ہیں بڑے فاسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تھنکنگ پروسیس ہوتے ہیں وہ بڑے لیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایک دم اچانک واقعہ ہوتا ہے، یار سوچنے کا ٹائم نہیں تھا، ٹھیک ہے، دماغ کام نہیں کر رہا تھا اس وقت، ٹھیک، اور آپ کو فوری طور پر ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے کسی ایک حادثاتی چیز کو، یا ایک فوراً ڈیسیشن لینا ہے، تو اس کے لیے وہ پورا کوگنیٹو جو پروسیس ہوتا ہے انٹلیکچوئل جو سیریبرم سے کارٹیکس سے ہو رہا ہوتا ہے وہاں تک آپ کی ابھی ٹریگر نہیں ہوتا، اور آپ کو امیڈیٹ وہیں رسپانس دینا ہوتا ہے۔ اور یہی رسپانس جو ہوتا ہے، جو انیشیل رسپانس ہے آپ کا، یہ آپ کے اخلاقیات کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دم غصہ آتا ہے، کہ آپ ایک دم انرٹ رہتے ہیں۔ اگر آپ کے ایموشنز لیس ہوں گے تو ایک بڑے سے بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے میڈیکل سائنس میں اب کوئی اگر ایمرجنسی میں میں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے اور ایک بے حد قسم کی نرس یا ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ پیشنٹ تڑپ رہا ہو، بالکل اس کو ایکسپریشنز ہی نہیں ہے، مووڈ ہی نہیں ہو رہا اس کی سچویشن سے، تو وہاں پہ آپ امیڈیٹلی یو ہیو ٹو ریئیکٹ ٹو دا نیڈ آف دا ہیومن بینگ کہ اس کو آپ بچا سکیں۔ ٹھیک، تو انسان کی سروائیول کے لیے ایموشنز کا ایک بہت بڑا رول ہے، لیکن اگر آپ کی کنیکشن بٹوین دا ایموشنز اینڈ تھنکنگ صحیح سے آپ نے کوہرنس کریٹ نہیں کیا کہ ایموشنل اور جو آپ کی سائیکولوجیکل جو آپ کی پروسیسز ہیں ان میں اگر جوڑ نہیں ہوا تو وہاں پھر تباہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ امپلسو ہو جاتے ہیں، آپ فوراً ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی غصے کو حرام کیا گیا، یا ایک دم جذباتیت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بقا بھی اور اتنی ہلاکت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جذباتی فیصلے بعض مرتبہ انسان کو بڑے شدید نقصان دیتے ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی بھی اس پہ بڑی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو جذباتیت والا، کیونکہ آپ ہمیشہ ہمارے پروگرامز میں بتاتے رہے ہیں کہ
ایک ایموشنل بینگ بھی ہے ہمارے اندر. یہ فزیکل بینگ تو ہے ہی, ایک جذباتی وجود بھی ہے. تو یہ جو جذباتی وجود ہے, کیونکہ مذاہب جس انداز میں بات کرتے ہیں, میں دیگر شرکاء کی طرف بھی جانا چاہوں گا, لیکن یہ ایموشنل بینگ کیا ڈائریکٹلی ہارٹ سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ کچھ اس طرح کا معاملہ سامنے یہ کمبینیشن ہے. ڈاکٹر صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ ہمارے دماغ بھی جس طرح جو ہے برین بھی ہمارا کام کر رہا ہے, کہ ہمارے جو آٹونومک نروس سسٹم ہے جس میں ہمارے سمپیتھیٹک اینڈ پیرا سمپیتھیٹک سسٹم ہے, کہ کسی بھی کیس میں جیسے انہوں نے بتایا کہ کوئی اگر اچانک حادثہ آ رہا ہے تو وہ جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایڈرینلن جو ہے وہ باڈی کے اندر فائٹ اور فلائٹ کے لیے ریڈی کر دیتا ہے اس جسم کو فوراً, اگر اچانک کوئی خوف یا خطرہ اس کے سامنے آ گیا. اور جب وہ خطرہ چلا جاتا ہے تو وہ جو انرجی ختم ہوئی ہے وہ ہمارا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ اس کو انرجی کو ریچارج کرتا ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ سائنس ابھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس کا مطلب ایک ہارمونل گلینڈس ہے, ہمارا برین جو ہے وہ ہارمونس کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے, ہماری باڈی میں بھیجتا ہے, کیونکہ ہم کیمیکل بینگ ہیں. لیکن ابھی یہ جو ہے وہ سائنس اب یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو ہمارا ہارٹ ہے وہ بھی کیمیکلز کو پروڈیوس کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیورونز جو ہمارے جو نیورونز کا کام کیا ہے, نیورونز کا کام یہ ہے کہ وہ جو تمام ہمارا مینٹل پروسیس ہے یا کوگنیٹو پروسیس ہے اس کو وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تھنکنگ پروسیس بھی کر رہا ہے, وہ ڈیٹا اسٹوریج بھی جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ میموریز کو بھی جو ہے وہ لکھ کے آ رہا ہے, بیسڈ آن دوز میموریز ہمیں اپنے ایکشنز کے لیے تیار بھی کر رہا ہے. تو اگر اس کا مطلب ہے نیورونز اگر ہارٹ میں بھی موجود ہے تو ہارٹ بھی یہی کام کر رہا ہے, یعنی پیریلل کام کر رہا ہے ہارٹ بھی, جو کام ہمارا یہاں پہ برین کر رہا ہے وہ ہمارا ہارٹ بھی کر رہا ہے. تو اب جب, اور یہ بھی اب بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل بتایا ہے کہ جناب جو ہمارا ہارٹ سگنلز بھیج رہا ہے, ہارٹ ہمارا برین جو سگنلز بھیج رہا ہے ہارٹ کی طرف, ہارٹ اس سے زیادہ بھیج رہا ہے. یہ بھی میڈیکلی آپ نے بتا دیا کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ زیادہ سگنلز بھیج رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے, کوہرنٹ کرنے کے لیے یہ دونوں آرگن سگنلز بھیج رہے ہیں. اچھا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, کیونکہ اس پہ ہمیں بریک لینا ہے, لیکن ہم اس کو فردر اب ڈسکس کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ تو کم از کم وہ چیز ہے جو آج سائنس نے پروف کر دی ہے, اور اس کے ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں. بریک لینا ہے اور ریفرنسز میں اس کے بعد پیش کروں گا. ناظرین, اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اور ہم ظاہر ہے ایک ایسے ڈومین کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ جس کا شاید دینی طور پہ اور اعتقادی طور پہ تو ادراک ہمیں ہے, لیکن آج سائنس جس انداز میں اس ڈومین کے حوالے سے حقائق ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے وہ غالباً ہمارے سب کے لیے, ہم سب کے لیے نیا ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم دل کے حوالے سے, قلب کے حوالے سے, ہارٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین, جتنی ہم آپ کو باتیں بتا رہے ہیں آج قلب کے حوالے سے, ان میں سے کئی باتیں حیرت انگیز ہیں, ان دا سینس کہ عموماً ہم پروسیسنگ اور جو جس انداز میں انسان تفکر اور غور و فکر کرتا ہے اس کا منبع دماغ کو سمجھتے رہے ہیں, لیکن آج ہمیں ہماری ہی ایجاد کردہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ صرف یہ دماغ ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل کا بھی ان پورے معاملات میں, ان تھنکنگ پروسیسز میں, ان ڈیسیشن میکنگ میں بڑا اہم کردار ہے. اور ظاہر ہے کہ مذاہب یہ بات ہمیں کئی سال پہلے, کئی 100 سال پہلے مختلف مذاہب میں ہمیں قلب کی اہمیت ملتی ہے کسی نہ کسی انداز میں, کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن آج سائنس ہمیں یہ پروف کر رہی ہے. اور جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں ناظرین, یہ ریفرنسڈ ڈسکشن ہے, یعنی یہ وہ معلومات نہیں ہے جو انٹرنیٹ پہ کہیں سے بھی جمع کی گئیں اور آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں, بلکہ I like to give you a reference کہ یہ اس میں سے کچھ بنیادی معلومات ہمارا ایک پیپر ہے, ایک اوتھینٹک پیپر ہے جو مختلف جرنلز میں لکھا گیا, دا ہارٹ مائنڈ اینڈ اسپرٹ, ریٹن بائی پروفیسر ایم عمر سلام. اس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اور یہ انفیکٹ جو پیپر ہے اس کے اندر عمر سلام صاحب نے وہ تمام ریفرنسز جمع کر کے دیے جو مختلف جرنلز میں, میڈیکل سائنس کے جرنلز میں ہارٹ کے حوالے سے یہ ریسرچ ہوئی. اور اس 6 صفحے کے پیپر کے پیچھے 1.5 صفحہ آپ کو ملے گا کہ جس میں وہ تمام ریفرنسز باقاعدہ ان جرنلز, ان ریسورسز کے ساتھ کوٹڈ موجود ہیں. سو دس از اے ڈسکشن بیسڈ اپون دیز ریفرنسز. دوسرا ریفرنس ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھس, اور اس کی IHM کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ پہ جس کو آپ IHM سرچ لکھ کر براؤز کر سکتے ہیں. یہ ادارہ اور اس میں موجود ڈاکٹرز
جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی ہیں اور اس میں میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ پچھلے 15 سال سے یہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ ہیں جو ہمارے اس عمر سلام صاحب والے پیپر میں بھی جن کے نام ریفرنسز کے طور پہ موجود ہیں. سو the point here is that we are actually presenting in front of you some authenticated research. یہ وہ بلا بلا نہیں ہے جو آپ کو مختلف سائٹس پر انٹرنیٹ کی مل جاتی ہے. ناظرین، ہم ایک وسیع عریض معاملہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. I like to open the floor for discussions، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو آپ کو دکھائیں گے، اور یہ جو انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے اس قلب کے، اس دل کے حوالے سے. اس کو دیکھیے اور اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو فردر گراؤنڈز پہ اوپن کریں گے. کلپ دیکھیے. ناظرین، انسانی دل جس کو ہم بظاہر گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہیں، اسی انسانی دل سے ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ نکلتی ہے جو حیرت انگیز طور پہ ہمارے جسم کے اطراف میں 15 فٹ تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. ناظرین، یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جسم کے ہر حصے کو سگنل بھیجتی ہے، جس سے جسم کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی نشو و نما ہوتی ہے. ناظرین، حیرت انگیز طور پر دل کی لہریں زمین کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اور یوں کہنا چاہیے اس بات کو کہ دل کی ہر حرکت زمین پر موجود تمام چیزوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور نہ صرف اس زمین پر بلکہ زمین کے اطراف میں موجود کائنات کا بھی انسانی دل کی اس الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے نہ صرف ایک باقاعدہ تعلق ہے بلکہ ایک ایسا رابطہ موجود ہے جس کے ذریعے اس وقت دنیا میں موجود تمام انسان ورچولی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اسی دل کے ذریعے اور اس دل کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے. ناظرین، نقطہ یہ ہوا کہ بظاہر دل کی سادہ سی دھڑکن جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کو ہم مختلف مشینوں پہ ریکارڈ کرتے ہیں، یہ دل نہ صرف اس دھڑکن کی وجہ سے جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ای ایم ایف پروڈیوس کر رہا ہے، یہ ہم سب کو ایک دوسرے سے جوائن کر رہی ہے، ایک دوسرے سے کمبائن کر رہی ہے، ایک دوسرے سے غیر محسوس انداز میں منسلک کر رہی ہے. اور یہ دل جس میں اگر مثبت جذبات موجود ہیں تو اس دل کے مثبت جذبات کی وجہ سے اس دل سے نکلنے والی مثبت الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ ہماری اطراف کی زندگی پر، ہمارے اطراف کے ماحول پر، ہمارے اطراف کے لوگوں پر، ہماری اطراف کی کائنات پر اثر انداز ہو رہی ہے. گویا کہ بات اتنی سی سامنے آئی جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ بظاہر ایک گوشت پوست کا لوتھڑا نظر آنے والا دل، جو کہ شاید صرف سرکولیشن کا باعث سمجھا جاتا تھا، آج یہ دل سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ تمام کائنات پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس دل کی پازیٹیو فریکوینسیز کے ذریعے ہم پوری کائنات پر اپنا تصرف حاصل کر سکتے ہیں. سر، دل کا تو بہت ذکر ہے، صوفیہ دل کی تربیت کرتے ہیں. سالک کو سالک کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ سلوک کے راستے پہ چلے گا اور دل کی تربیت کی جائے گی، اس کو قلب بنایا جائے گا. تو پھر یہ سب جو کچھ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائنسی حوالوں سے بہت اچھی اور بڑی معلومات افزا گفتگو ہوئی. دونوں ڈاکٹر صاحبان نے فزیولوجیکلی اور انیٹمی کے حساب سے سمجھایا دل کیا ہے. بیسیکلی صوفیہ کا جو ایک وتیرہ رہا ہے ہر دور میں، آج بھی اس نظر سے بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو. شروع کچھ ایسے کرتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک ہے انسانی وجود، انسانی جسم جس میں دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا جس کو کہہ رہے ہیں، یعنی جو فزیکل باڈی ہے، پورا فزیکل ایگزسٹنس ہے. ایک انسانی زندگی ہے، ٹھیک، ایک انسانی جسم ہے، ایک انسانی زندگی ہے، اور ظاہر ہے اس میں بہت زبردست ربط ہے. ٹرو. کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ذرا سا اگر غور کریں تو یہ انسانی جسم بھی کسی پرپس سے بنایا گیا ہے. تو اگر کوئی بھی شخص دنیا کا جسم کو جسم کی حیثیت سے دیکھے گا، زندگی سے علیحدہ ہٹ کے دیکھے گا، تو اس کو وہ ساری عمر دل کا ٹکڑا ہی نظر آئے گا. ٹھیک، وہ لوتھڑا ہی رہے گا. اور وہ جیسا کہ اب تک سائنس کرتی رہی ہے 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے، جب سوچنے کا انداز بدلتا ہے، تھوڑا سا ہورائزن اور اسپیکٹرم وسیع ہوتا ہے انسان کا، کہ انسانی جسم کا انسانی زندگی سے بھی تعلق ہے، اور انسانی زندگی اس کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور پھر اگر کسی بھی لمحے کسی بھی طرح سے ایک سچی ڈیوائن کی طلب جب پیدا ہوتی ہے، ڈیوائن سے ملنے کی طلب، عام زبان میں کہہ لیں اللہ تعالیٰ سے، خالق حقیقی سے
ملنے کی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک کیمیکل ریئیکشن کی طرح اس انسانی جسم میں کام کرتی ہے. ٹھیک. اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ معمولی سا فلیش جو ہے ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا یہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتا ہے ایک میٹا فزیکل اینٹیٹی میں. واہ. پھر اس کے اپنے کان ہوتے ہیں, پھر یہ خود ایک جسم کی طرح بیہیو کرنے لگتا ہے, پھر اس کا اپنا ایک مائنڈ ہو جاتا ہے. پھر یہ اسی لیے طرح دیکھیں, چونکہ صوفیہ کرام کے حوالوں سے گفتگو ہو رہی ہے, مذاہب کے حوالوں سے گفتگو ہو رہی ہے, تو صوفیہ کرام کبھی بھی مذاہب کی روشنی سے ہٹ کر گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں قرآن سے اگر آپ اس کو ایسوسیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا سورہ اعراف میں اور بھی جگہوں پہ مل جائے گا کہ ان کے دل ہیں مگر دیکھتے نہیں. ٹھیک. اب بات ابھی ہو چکی ہے, دیکھنے کے لیے تو آنکھیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ اس وقت تک جب تک آپ انسانی جسم کو انسانی زندگی سے ایسوسیٹ یا خالق کی طرف آپ کی توجہ ہو ہی نہ. ٹھیک ہے, صرف فزیولوجی صرف فزیولوجی میں رہیں تو صحیح ہے, لیکن قرآن ہماری رہنمائی اس میں کرتا ہے کہ ان کے دل ہیں مگر دیکھتے نہیں. اب دل سے کب دیکھا جاتا ہے؟ ٹھیک. ان کے دل ہیں مگر سنتے نہیں, اس کا مطلب ہے دل سے سنا بھی جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر ایز اے سنگل اینٹیٹی دیکھیں تو انسانی وجود میں کان الگ ہے, ناک الگ ہے, سارے سلسلے الگ ہیں, لیکن اگر اس لیول پر آپ اس کو دیکھیں تو پھر انسانی جب اس لیول پہ آپ فزیکل اینٹیٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو دل نہیں کہا گیا, کیونکہ قرآن میں تو لفظ ہی نہیں ہے دل کا کہیں. اس پہ تو ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے. جی, قرآن پھر اس انداز جی, میں اس لیے کہ دل اس کو آپ کہہ نہیں سکتے, دل فزیکل لیول تک کی فزیکل اینٹیٹی کا نام ہے. جب کسی بھی خاص پرپس سے وہ انٹائس ہو کے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتی ہے یا کنورج کر لیتی ہے تو پھر اس کو قلب کہا جاتا ہے. صوفیہ کرام کے ہاں ہمیشہ قلب کہا گیا ہے اس بات کو. قلب ایک بہت وسیع ہے, پوری ایک دنیا ہے قلب, تو اس پہ بعد میں گفتگو کر لیں گے. عجائبات قلب, عجائبات بھی قلب بھی ہے. تو ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس حساب سے دیکھیں کہ جب یہ لیول پہ انسان آ جاتا ہے, اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ دل کی گفتگو نہیں ہوگی, پھر وہ قلب کی گفتگو ہوگی. اچھا, قلب پہ ظاہر ہے ہم جاننا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوسرے گیسٹ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا ڈسکشن. ناظرین, ایک حسب معمول اگین ایک اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, ایک ایسا موضوع کہ جو جس کا پتہ ہم سب کو ہے, لیکن شاید اس ڈسکشن کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں شاید کچھ بھی نہیں پتہ. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم دل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. پروفیسر نعیم زنجوعہ صاحب, سر, دل. اچھا جی, تو پہلے تو اس میں جو ہے تھوڑا سا سائنٹیفک حوالے سے تھوڑا سا بات کی جائے. ضرور. کہ میرا بیک گراؤنڈ الیکٹرانکس کا ہے, تو اس حوالے سے الیکٹرانکس, کمپیوٹرز, یہ وہ. تو جس انداز میں ابھی ڈاکٹر عمران تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, تو ایک عام آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ذہن سے بھی سوچیں اور دل سے بھی سوچیں. ٹھیک. تو ایسا سائنس میں آلریڈی پروون ہے کہ جو ہے وہ جو ملٹی پروسیسر یونٹ جو ہے, جو کمپیوٹرز کے طور پہ کام کرتے ہیں, سپر کمپیوٹرز کے طور پہ کام کرتے ہیں, تو اس میں ایک عام یوزر کے لیے جو ہے وہ چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا دیا ہوا پرابلم جو ہے وہ کمپیوٹر اپنے کون سے والے حصے سے سالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہم اپنے دل کی مدد سے اپنے مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہم اپنے دماغ کے ذریعے حل کر رہے ہوتے ہیں. وہ جیسے جیسے ہماری ڈسکشن آگے چلے گی تو ہم ان دونوں کو, یعنی پیرلل پروسیسنگ ہو رہی ہے. پیرل پروسیسنگ ہو رہی ہے, اور پیرل پروسیسنگ سائنس کے اندر بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں, اس میں کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اور آگے چل کے ہم یہ بھی اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جو کہ دل کے ذریعے کمپیوٹ ہوتے ہیں یا جو ہے وہ ہم ان کو سالو کرتے ہیں, اور ایسے کون سے مسائل ہیں جو کہ ہم دماغ کے ذریعے سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے اب اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ کیا ہم جو ان چیزوں کو ہم جیسے ہمارے مختلف علوم ہے یا ہماری ڈیلی لائف ہے یا ہم مختلف لینگویجز ہیں, مختلف کلچرز ہیں, تو ان تمام کے اندر جو ہے وہ دل اور دماغ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اگر جو پرانے علوم ہیں ان میں یہ مخفی علوم, اکلٹ سائنسز وغیرہ بھی اس میں ہیں, تو پامسٹری, ایسٹرالوجی ہمارے کامنس میں نالج میں ہیں. تو پامسٹری میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو مین آپ کے ہاتھ میں جو 3 لکیریں ہوتی ہیں, تو ان میں سے جو ہے ایک لائف لائن ہے, ایک ہیڈ لائن ہے اور ایک ہارٹ لائن ہے. ایک ہارٹ لائن. ٹھیک ہے. تو یعنی بالکل, یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو 3 ہماری مین جو لائنز ہیں, زندگی کی لکیر, دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر. دل کی لکیر. تو اب اس میں جو ہے وہ جو اس میں شغف رکھتے ہیں
تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم دماغ کی لکیر کے ذریعے بتاتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے ہم دل کی لکیر کے ذریعے بتاتے ہیں. صحیح. تو اگر میں یہاں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں اس میں اس ڈسکشن میں, تو جو یوں کہہ لیجئے کہ جو زیادہ سوشل یا ایموشنل یا انٹریکشن والے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ دل کی لکیر کے ذریعے پریڈکٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور جو ہارڈ فیکٹس آف دا لائف کہہ لیجئے کہ آپ نے پروفیشن کون سا اڈاپٹ کرنا ہے, آپ نے اسٹڈیز کس انداز میں کرنی ہے, کس فیلڈ میں کرنی ہے, آپ کا جو علم ہوگا, نالج ہوگا, وہ آپ کس ایریا میں حاصل کریں گے, وہ ہیڈ لائن کے ذریعے منطقی معاملات ہیڈ لائن سے ہو رہے ہیں اور جذباتیت کے معاملات بالکل ہارڈ لائن سے ہو رہے ہیں. تو اسی انداز میں جو ہے وہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو غالباً, اس لیے کہ ظاہر پروون نہیں ہے, کہ دل کے اندر جو چیزیں جو پروسیس ہو رہی ہیں, اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ کوالٹیٹیو انالیسس ہیں یا وہ ایموشنل یا انٹریکشنل یا یہ اس انداز میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ غالباً دل کے ذریعے پروسیس ہو رہی ہیں. اور جس میں کہ ابھی ڈاکٹر صاحبان نے ذکر بھی کیا کہ جو ہے وہ اس میں ہمیں وہ فوری طور پہ کچھ ایسے ایکشنز یا ری ایکشنز ہمیں کرنے ہوتے ہیں جو کہ دل کے ذریعے ہو سکتے ہیں. اس میں دماغ جو ہے وہ پھر کمپیوٹنگ میں آ جائے گا, یا دماغ ہم عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا, لہٰذا جو دل میں آ رہا ہے وہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو اور دماغ میں جو اگر ہم 2+2 یا اس قسم کی جو کیلکولیشنس ہیں, جب کوانٹیٹیو انالیسس کا معاملہ ہے, وہ غالباً دماغ کے ذریعے ہے, وہ دماغ کا ڈومین ہے. ریورنڈ صاحب سمتھنگ ٹو ایڈ سر, کرسچینٹی کیا بتا رہی ہے؟ جب ریلیجنس جو ہے وہ تو بڑے عرصے سے ہارٹ کو بڑے فرق طریقے سے دیکھتے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے, 10 احکامات جو ان کو دیے گئے, اور ان کا جو کور تھا, جو ان کی بیس تھی, دیٹ واز اسپرچویلٹی اینڈ مورالٹی. ٹھیک. اسپرچویلٹی اینڈ مورالٹی, روحانیت اور اخلاقیات, دونوں چیزیں جو کہ آپ کو آپ کے اسپرچوئل بینگس کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتی ہیں اور آپ کو آپ کے معاشرے کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتی ہیں. ان 10 احکامات کو جب دیا گیا آگے اس اساتذہ کو, انہوں نے اس کی فردر 10 احکامات کے ڈویژن کر کے 300+ پر ان کو لے گئے. جیزس کرائسٹ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا احکامات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ احکامات صرف 2 ہیں, اور ان 2 احکامات کو جب آپ پورا کریں گے تو آپ پوری جو ٹوٹل لا ہے 10 کمانڈمنٹس 300+ میں ڈیوائیڈڈ, ان کو آپ ان 2 احکامات میں پورا کر دیں گے. اور وہ 2 احکامات کیا ہیں؟ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. سب سے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, سارے دل, ساری جان, ساری عقل, ساری طاقت سے محبت رکھ. اچھا, اس میں وہ جو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ہاتھ کی تینوں لائنز بھی پوری ہو گئیں, بلکہ اس میں مائٹ جو ہے وہ ایڈڈ ہے اس کے ساتھ ہے, اینڈ اٹ آل اسٹارٹس ود ہارٹ. ٹھیک. دل سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اٹ گروز. تو ہارٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار ریلیجن. اور جب ہم ہارٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر بائبل میں فردر جب ہم اس میں آگے بات کریں تو وی ول سی کہ مور دین 15 اس کے ایریاز ہیں جو کہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہارٹ از ناٹ جسٹ اے پمپنگ آرگن, اٹ از مچ مور دین دیٹ. اچھا, یہ تو کیونکہ ظاہر ہے یہ قرآن میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ذکر ہے اور ہم اس کو تو ایز اے سیپریٹ ٹاپک انفیکٹ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے ڈاکٹر عمران سر. آپ نے ایک ڈسکشن میں فرمایا تھا جو میرے ذہن میں رہا, وہ یہ کہ یہ جو دماغ ہے یہ ایک ری ایکشنری آرگن ہے, جبکہ دل اس دماغ کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں, بہت آسانی سے جو ہماری عام گفتگو بھی ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ اچھا دل سے معاف کر دو, ٹھیک کہتے ہیں بہت کامن, جس کو ریلیجن سے نہیں کیا یا ریلیجن سے بیونڈ یا سائنس سے بھی بیونڈ اگر ہم عام آدمی بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار دل سے معاف کر دو, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو ہے اچھا دل میں نہیں رکھو یہ بات. تو اب وہ آٹومیٹکلی 2 چیزیں وہ بتا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دل کے اندر اسٹوریج کیپیسٹی ہے, جیسے ہم دماغ کے اندر کوئی چیز یاد رکھتے ہیں تو دل میں بھی یاد رکھتے ہیں, اس کا مطلب دل میں ایک اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہے. اور پھر کیا ہے کہ جی دل جو ہے وہ کچھ ایکٹ کر سکتا ہے, ایموشنز کر سکتا ہے, ڈیسیجنز لے سکتا ہے, کسی ایکشن کی طرف ہم کو راغب کر رہا ہے. ویڈیو ہم نے دیکھی ہے تو واضح بتا رہے, وہ بھی یہ بتا رہے ہیں. اچھا, دماغ جو ہے وہ کیلکولیشن کرے گا, دماغ وہ کیلکولیشن کرے گا, وہ اس طرح وہ کہے گا بھائی تم نے میرے پیسے واپس نہیں دیے تو میں بغیر پیسے لیے ویسے معاف کر دوں. ٹھیک. تم نے میرے جو ہے وہ منہ پہ تھپڑ مارا ہے, میں بغیر تھپڑ کیے کیسے واپس جو ہے نا وہ کر دوں. منطقی دلیل دے رہا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ دماغ کیا کام کرے گا, دماغ تو اسی لیے تو دماغ سے نہیں کر رہا نا, دماغ سے معاف کر دو. صحیح. کیونکہ دماغ تو یہ بات مانے گئی نہیں. سیدھی سی بات یہ ہے, میرے 10,000 روپے لیے, میرے 10,000 روپے واپس کرو. کیسی معافی اور کیسی نا معافی. ٹھیک ٹھیک.
دل کے پاس یہ پاور موجود ہے, حساب کتاب پورا برابر کرے گا, سیدھی سی حساب یہ ہے. لیکن دل کے پاس یہ پاور موجود ہے کیونکہ دل بھی جب جو ایون اگر وہ ایز اے ہارمونل گلینڈ بھی کام کر رہا ہے, دل بھی جو جن ایریاز کو جا کے امپیکٹ کر رہا ہے باڈی کے اندر ریلیکس کرنے کے لیے, اسٹریس فری کرنے کے لیے, کہ دل کیا کرتا ہے, کیونکہ دماغ کے اوپر, جیسے میں نے اپنے پچھلے پڑھانے والے پروگرامز کے اندر بھی کہا تھا, ہم نے نیبو کی بات کی اور سب کے زبان کو پڑھانا شروع کیا, کیونکہ یہاں تو ریئیکٹ کرنا ہے اس کو. کسی نے گالی دی ہے, بغیر یہ سوچے سمجھے یہ دماغ آٹومیٹکلی ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گا, چہرے کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جائے گا, انسان جو ہے وہ آگ بگولا ہو جائے گا. دل واحد یہ ہے کہ جب ہم دماغ کے بدلے اپنی فوکس کو دل کے اوپر لے کے جاتے ہیں, اور اپنے بہت سارے پروگرامز میں ایکسرسائزز بھی کراتے ہیں کہ ہم دل سے کیسے سوچنا شروع کریں, اور پھر وہ دل کی تطہیر کیسے ہوگی, اور پھر وہ تزکیہ اور مجاہدے کی کیا جو ہے وہ ہے. لیکن جو لوگ دل کے اوپر فیصلہ سازی کرتے ہیں یا دل کی طرف جو ہے نا وہ جاتے ہیں, دل کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ یہ چیزوں کو بائی پاس کراتا ہے. بائی پاس کرانے کا مطلب ہے کہ دماغ نے اس کو ایک سگنل بھیجا کہ یہ ایکٹ کرو, اور دل اس کو کیا کرتا ہے, اگنور کرتا ہے. دماغ کے پاس اگنور کرنے کا آپشن موجود نہیں, کیونکہ وہ تو کیلکولیشن کا کام کرتا ہے, کیلکولیشن منطق ریزلٹ. دل کے پاس جب دماغ دل کے پاس میسج بھیجتا ہے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر یہ ریئیکٹ کرنا ہے, تو دل کیا کرتا ہے, اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کو اگنور کرتا ہے, وہ اس کو بائی پاس کرتا ہے. کیونکہ وہ اس کے ذہن میں ضرور سوال آتا ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, نہ جانے اس کے ساتھ کیا پریشانی تھی. دماغ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا میں اپنا دل کیسے بڑا رکھوں کہ میں اس کو اس کی غلطی کو معاف کر دوں. نہیں سوچ رہا, نہیں سوچ دماغ صرف جواب دے گا, کیونکہ وہ اس کے آرگن کا فنکشن سمپل یہ ہے کہ اس نے ریئیکٹ کرنا ہے. اس کی جو فیڈنگ ہوئی ہے, اس کے جو کیمیکل بیلنس ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اسٹیمولس ہے, یہ میرا رسپانس ہے, ریئیکشنری ہے. اور ہم اپنی عام زندگی کے اندر بہت دفعہ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب جانے یار دل کہہ رہا ہے یار کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے ناظرین, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن, کیونکہ مجھے یہ امید ہے اور یقین ہے کہ جو پرسیپشن ہے ہمارا, اور جو انفیکٹ جس پہ ہم اب بریک کے بعد بات کریں گے کہ ریلیجنس ہمیں, اسلام خاص طور پہ, اس میں اسلام میں موجود صوفیاء کرام ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں, اس میں دل کی تطہیر کی بات ہو رہی ہے, اور تطہیر ہوتے ہوتے, پاکیزگی ہوتے ہوتے یہ دل ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر قلب اطہر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ ترین دل اپنے اعلیٰ ترین معراج پہ, کہ جو کیپیبل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اترے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم دل کے حوالے سے, قلب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا طارق صاحب, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے ڈاکٹر عمران نے جو بریک سے پہلے بات کی, کہ دل میں یہ کیپیسٹی ہے, یہ پاور ہے, یہ صلاحیت ہے کہ وہ دماغ کے کیے گئے ریئیکشن کو بائی پاس کر سکتا ہے. فیصلہ اب میں اسے نہیں کہہ رہا, کیونکہ یہ فیصلہ کرنے کی قوت دراصل یہی مطلب ثابت ہوا کہ دل کے پاس ہے. اچھا, تو پھر وہی جو سوال میں نے پہلے کیا تھا, اس کو اس روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ صوفیہ قلب کی ٹریننگ کرتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں آپ نے دنیا میں دونوں طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد, ہم سب نے دیکھے ہوں گے. کچھ لوگ فیصلے ہی دل سے کرتے ہیں ساری زندگی, ٹھیک, نقصان بھی اٹھاتے ہیں, کبھی فائدے میں بھی رہتے ہیں. اور کچھ لوگ دماغ سے ہی صرف فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کو ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھا ہوگا, وہ ہمیشہ آپ سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے آئی تھنک, ٹھیک, وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے آئی فیل. ٹرو. اور ادر وے راؤنڈ بھی ہے. اکثر لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جن کی زبان سے غیر ارادی طور پہ ہمیشہ یہی نکلے گا آئی فیل ہی از اے گڈ مین. ٹھیک, تو یہ دونوں طرح کے لوگ تو ہیں. ابھی جو مسلسل فیل کا استعمال کرتے ہیں, یہ اس کا مطلب ہے ان کی زندگی دل کے گرد گھوم رہی ہے. یہ دماغ کو تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر کے چلتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ہارٹ نے ان کے مائنڈ کو ٹیک اوور کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرے لوگ بھی ہیں جن کے ڈیسیشن, اور اچھا آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر ہر طرح کا آدمی ملے گا. کچھ کہتے ہیں نہیں, کچھ فیصلے دماغ سے ہونے چاہیے اور کچھ فیصلے وغیرہ وغیرہ. میں صرف اتنا ایڈ کر دوں, یہ جو فزیولوجیکل ڈسکشن تھی کہ ہارٹ جسے ہم فزیکل ہارٹ کہتے ہیں, بیسیکلی اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ اے جنریٹر. ایوری تھنگ پاسبل ان ہیومن ایگزسٹنس جنریٹس دیر. ہر قسم کے خیالات, الہامات, ہائر فیکلٹیز, لوور فیکلٹیز, شیطانی فیکلٹیز, رحمانی فیکلٹیز, ہر قسم کے خیالات کا منبع وہ ہارٹ ہے. ہارٹ از اے جنریٹر اینڈ مائنڈ از اے پروسیسر. ٹھیک, مائنڈ میں کچھ بھی جنریٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, جنریٹ سب کچھ, ہر قسم کے خیالات, منبع جیسے کہتے ہیں, پیوٹڈ اراؤنڈ ہارٹ
اور پھر ہارٹ سے وہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ پروسیس کر کے مائنڈ تک جاتی ہے. اچھا ایک چیز سپورٹس دا پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں صرف پروسیسنگ ہو رہی ہے, بالکل جنریشن ہارٹ میں ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. اب صوفیہ کرام کی یا مذہبی حوالوں سے اگر بات کریں, فزیکل ہارٹ کا وہ لیول ہے جو میں پہلے کمنٹ کر چکا کہ اگر وہ انٹرینڈ فزیکل ہارٹ ہے, وہ تو پھر فزیکل ہارٹ ہی لے کے پیدا ہوا تھا اور وہ فزیکل ہارٹ لے کے ہی چلا جائے گا, یا وہ ہارٹ کے ڈیسیشنز کر رہا ہوگا یا وہ مائنڈ کے, دیٹس آل. مذاہب ہمیں کچھ اور تعلیم دیتے رہے ہیں ہر دور میں, اسلام کے علاوہ بھی, جیسا کہ ریمنڈ صاحب نے کہا. دیکھیے قلب کا جو لفظ ہے صوفیہ کرام کے ہاں دل تو ہے ہی نہیں. ذرا سے قلب پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. قلب کے 2 جنرک میننگز چلتے ہیں اسلام میں, صوفیہ کرام میں. ایک قلب کی جرنل ٹرم ہے, اٹس اے جرنل ٹرمینالوجی. اس جرنل ٹرمینالوجی میں 5-6 قسم کی چیزیں شامل ہیں, ان کو ہم ایک ان ٹوٹیلٹی قلب کہہ دیتے ہیں. اور وہ جو ٹوٹیلٹی میں ہم جس اینٹیٹی کو قلب کہتے ہیں اس کے ایک پارٹ کو بھی قلب کہتے ہیں. ٹھیک, یعنی قلب ان جرنل از یوزڈ ایز اے سپر سیٹ, بٹ ایکچولی اس سپر سیٹ میں ایک اور پارٹ ایسا بھی ہے کہ جس کو انڈیویجولی بھی یہ قلب کہا جاتا ہے, وہ ابھی ڈسکشن میں واضح ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا جی, یہ بات ہو گئی کہ اچھا کائنات سے یا تو ہم طاقت لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کے انرجی, یا جو دوسرا منبع ہے انرجی کا یا طاقت کا وہ ہے قلب انسانی. اچھا یہ جو EMF ہم نے دیکھی تھی جی 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 ویڈیو میں, جی جی جو قلب سے 15 فٹ دور تک سائنس کہہ رہی ہے, جی سائنس کہہ رہی ہے, یہ وہ انرجی ہے جس بالکل اب وہی آپ گفتگو کر جی رہے میں ہیں. وہی گفتگو کر رہا ہوں کہ طاقت کا جو سر چشمہ ہے یا جو منبع ہے انسانوں کے حوالے سے وہ صرف 2 ہیں. یا آپ یونیورس سے کچھ انرجی پاور طاقت لے سکتے ہیں, یا یہ قدرت نے ایک پیس آپ کے اندر بنا رکھا ہے فلیش کا, اگر وہ پراپرلی جیسا آپ نے مووی میں دکھایا, وہ بھی ایک طاقت کا مخزن ہے. ٹھیک, وہ بھی ایک پاور ہے. اچھا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قلب کے سمجھنے کے لیے, صحیح تصور کے لیے ہمیں ایک نیا تصور ملتا ہے, نیا آج کل کے دور کے لیے, ویسے تو صوفیہ میں ہر دور میں تھا, مقامات قلب. ٹھیک. اچھا مقامات قلب کے لیے جن صوفیہ کرام نے کام کیا ان میں جو ایک کنسنسس ہے وہ بنیادی طور پر اس کو 4 ڈومینز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. لیکن بیشتر صوفیہ نے یہ کہا, اور میری ناقص رائے میں بھی 4 تک لمٹ نہیں کیا جا سکتا قلب کی پاورز کو. لیکن چونکہ زیادہ تر ایون بہت ایڈوانس لیول پر بھی ہیومن بینگز نے بس 4تھا ہی لیول اچیو کیا ہے, اس لیے وی نارملی ریسٹرکٹیڈ ٹو دا 4 ڈومینز, بٹ آگے بھی اس کے ڈومینز پاسبل ہیں, فردر سبٹل سے سبٹل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جو بتایا جاتا ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہی بات کی ہے صوفیہ کرام نے, اس لیول کو صدر کہا جاتا ہے. ٹھیک. قرآن میں یہ آپ کو تقریباً 35-40 جگہ مل جائے گا, 40 سے زیادہ جگہ مل جائے گا یہ لفظ صدر. صدر بھی قلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایکچولی جو اوریجنل قلب ہے اس کی یہ فرسٹ لیئر ہے جسے صدر کہا جاتا ہے. پھر صدر کے بعد اگلی لیئر ہے جو اس کے ساتھ اوبویسلی انٹر لنکڈ ہے, اس کو قلب کہا جاتا ہے, ایز این انڈیویجول قلب, دا سیکنڈ لیئر آف دا انٹائر قلب. ٹھیک. اچھا اس کے بعد جو تھرڈ, یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں اوبویسلی آپس میں, صدر اور قلب. ایکچولی قلب از ود ان صدر. اچھا اور قلب کے بعد جو تیسرا لیئرز یا تیسرا لیول بتایا جاتا ہے صوفیہ کرام میں, اسے فؤاد کہا گیا ہے, جس کا پلورل افیدا ہے. جی بالکل, اس کا پلورل افیدا ہے. یہ بھی کوئی 10 سے زیادہ دفعہ قرآن پاک اچھا میں صرف یہ کیونکہ ریفرنس یہ میں لے کے آیا تھا تو میں صرف آپ کی سہولت کے لیے کیونکہ ایگزیکٹ ریفرنسز میں کوٹ کر دوں. ناظرین جب جو طارق صاحب گفتگو فرما رہے ہیں تو صدر, قلب, فؤاد اور اس کے بعد آپ لب کا جو ذکر کریں گے, ڈیٹیلز ہم آپ سے ہی جانیں گے, لیکن جسٹ فار دا پیپر ورک جو صدر کا لفظ ہے وہ قرآن میں 43 آیتوں میں 46 ٹائمز استعمال ہوا ہے, 43 آیتوں میں 46 مرتبہ استعمال ہوا ہے. جو قلب کا لفظ ہے وہ قرآن پاک میں 155 آیتوں میں 168 دفعہ استعمال ہوا ہے. جو فؤاد کا لفظ ہے, فؤاد اور اس کا پلورل افئدہ, یہ لفظ, یہ دونوں الفاظ قرآن کی 15 آیتوں میں 16 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. اور جو لب جس کا پلورل الباب ہے, جس کی عموماً آیتوں کے آخر میں آپ کو لآیات لأولی الالباب نظر آتا ہے, تو اس لب کا بنیادی مطلب بھی دل ہے, اور یہ دل قرآن میں لب کے لفظ میں یا الباب کے لفظ میں 16 آیتوں میں 16 دفعہ استعمال ہوا ہے. سر پلیز کنٹینیو. تو اس طرح سے یہ 4 ڈومین بنی. اچھا آپ قلب پہ آئے تھے, اور جی پھر پہلا صدر, دوسرا قلب, ٹھیک, اور تیسرا فؤاد, اور دا موسٹ انر موسٹ پارٹ, دا کور, دا کرنل, دا پتھ, وہ جو آپ نے لب کہا. لب ادر وے راؤنڈ دیکھیں تو لب از دا انر موسٹ, اس کے اوپر غلاف ہے فؤاد کا. فؤاد کے اوپر جو تیسری ڈائمنشن یا ڈومین ہے دیٹ از کالڈ قلب, دا انڈیویجول قلب, اور اس کے اوپر جو سب سے فرنٹ میں جو ہے وہ صدر, سینہ, بریسٹ جسے کہتے ہیں, اور ان چاروں کو ملا کر بھی قلب کہا جاتا ہے. جنرلی اسپیکنگ, ہاں جنرلی اسپیکنگ اس قلب کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ظاہر ہے اس میں سب سے پہلی سٹیج صدر ہے.
صدر سینا جس کو عربک میں صدر علم نشر لکا صدرکا سینے کا میں چاہوں گا کہ اس ڈسکشن کو میں, کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, میں اگلے پروگرام میں, تاکہ دین وی ڈو اٹ وداؤٹ بریک, کیونکہ یہ چاروں باتیں یہ تو کور ہے, کیونکہ قرآن جس انداز میں دل کو مخاطب کر رہا ہے اور جس انداز میں دل کے حوالے سے انسان کو جو گائیڈنس دے رہا ہے, اس میں یہ بہت ہی کور نقطہ ہے. میں بے حد مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا. ناظرین, قلب کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اور کیونکہ اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لہٰذا اگلے پروگرام میں ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, اور جو بات آخر میں طارق صاحب نے کی, اسی پوائنٹ سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے کہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, اور ہم نے ریفرنسز بھی آپ کو دے دیے, ظاہر ہے آیت نمبر کے ریفرنسز میں آپ کو نہیں دے پایا, کیونکہ یہ ٹوٹل مقامات جہاں پہ قلب, صدر, فؤاد یا لب کا ذکر ہے, یہ 250 سے زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو ہم اپنے فیس بک کے پیج پہ, اس پروگرام کے پیج پہ, میں آپ کو انشاءاللہ وہ ریفرنسز بھی فراہم کر دوں گا فار فردر ریسرچ. اور ظاہر ہے یہی اس پروگرام کا آبجیکٹیو ہے کہ ہم معاملات کو آج کی عقل انسانی کی روشنی میں دیکھتے ہوئے پھر اپنے ان عقائد کی تصحیح بھی کر سکیں, اور بعض مقامات پر ہم ہمارے لیے اپنے مذاہب جو ہمیں بتا رہے ہیں اس پہ یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے, کہ جب ہم کو آج کی ماڈرن سائنس اور آج کی انسانی عقل کچھ اشارے دیتی ہے اس حوالے سے. بہرحال ہم سائنس کو یہاں پہ ایک بار پھر وضاحت سے بیان کرنا چاہیں گے کہ سائنس ابھی طفل مکتب ہے, اور جو کچھ ادیان ہمیں بتا رہے ہیں ان نوئنگلی یا نوئنگلی, اگر کوئی شخص انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو علم کے جانے بغیر بھی وہ فلاح کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں, دیکھنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. She is actually the queen of Pakistan television. میرے سامنے اب ہر کوئی مجھے کہتا ہے میں چھوٹے تھے میں آپ کا ڈرامہ دیکھتا تھا. چینل سوئچ کی کیا وجہ تھی؟ شرمندہ کر دیا نا اس پر تم نے. ایک آدمی کو بلا کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں ہمیں کچھ نادیہ خان ٹائپ کا چاہیے. میں تھوڑا سا ڈفرنٹ قسم کا آدمی ہوں. Nothing can go wrong with Nadia. نادیہ پتہ نہیں کیا اس کی کیا لائف ہوگی, ہائے مزے, آگے پیچھے نوکر گھومتے ہوں گے. اور میں نادیہ خان, ان کا کیا یار اس نے بولا ہے. ٹھہر جاؤ. نادیہ نے کوئی پچھلے 7-8 سال سے کوئی اور چینل کی بلڈنگ ہی نہیں دیکھی. نہیں تو